یہ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ؟ جی اس میں واضح طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ڈسٹرکٹ نارووال میں جہاں پر میرا اپنا حلقہ ہے، یہاں پر پورے ڈسٹرکٹ میں ایک جموں اینڈ کشمیر کی ریفیوجی سیٹ ہے، اور یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ نئی ٹیکنالوجی اس دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں ہی پسرور ہے، وہاں پر انہوں نے وہ 22 جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو ایک مقام پہ بلا لیا اور وہاں پر ووٹ چینج کر کے تو واپس ان کو بھیج دیا ریٹرننگ افسر کے پاس۔ تو وہ جیو فینسنگ کے ذریعے ان کے موبائلز کے ذریعے وہ ٹریس ہو گئے، وہ دھند والا جو سارا اسکینڈل ہوا تھا۔ تو اب کافی بزی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک اچھا نیا طریقہ لگانا ہم نے، جس میں صرف ایک پرابلم ہے، اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے جب آپ فرینزک کریں، وہ ہے کہ آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ابھی الیکشن ہوا ہے 25 کو، یہاں پر LA 37 جموں 4 میں ووٹر ٹرن آؤٹ 65.33% رہا ہے اوور آل، جو کہ بذات خود ہی ایک ریڈیکولس ہائی ٹرن آؤٹ ہے۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کہیں دنیا میں جا کے الیکشنز دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں خصوصی طور پر جو کاؤنسل کے الیکشن ہوتے ہیں وہ بہت ہاٹلی کنٹیسٹڈ ہوتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی قبر میں بھی اس کو نکال کے لے آتے ہیں، تو وہ مشکل سے 42-45%، کہیں شاذ و نادر 50% تک چل جاتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی ارشد صاحب یہ نہیں ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ یہ تو 65.3% اوور آل ہے، یہ ایک ایوریج ہے جو کہ رزلٹ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس 65 تک پہنچنے کے لیے ظاہری بات ہے تمام پولنگ اسٹیشنز کا ایوریج کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے اندر جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ 80% ٹرن آؤٹ ہے، 74% ٹرن آؤٹ ہے، 70% ٹرن آؤٹ ہے، 72% ٹرن آؤٹ ہے، اس طرح کے بے شمار ہیں۔ اب یہ ہو نہیں سکتا، یعنی جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگ مسقط اور عمان میں ہیں کشمیری برادری کے، ان کے بھی ووٹ جو ہیں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے اس حوالے سے کوئی اپلیکیشن موو کی ہے آپ کی جماعت نے، آپ کے کینڈیڈیٹس نے؟ بالکل اپلیکیشن موو کیا ہے، وہاں پر آج جو ہے کافی تھڑتلی مچ گئی جب یہ اپلیکیشن آئی، کیونکہ اس میں یہ سارے ثبوت آئے، اور یہ واضح ہے کئی جگہ پر 98% مطلب ٹرن آؤٹ ہو تو وہ ایک مذاق سمجھا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں، دنیا کی سیاست میں۔ تو اس میں انہوں نے سارا دن لگایا، اور ظاہری بات ہے وہ پچھلا کمرہ ہوتا ہے، ادھر جا کے جو بھی انہوں نے سوچ بچار کی یا جو کچھ بھی کیا ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن باہر آ کے فائنلی انہوں نے شروع میں آرڈر دیے کہ جی لائیں یہ جو پولنگ اسٹیشن یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر جب وہ ریٹائر کر کے واپس آئے تو انہوں نے ساتھ ہی جو ہے شام کے کچھ تقریباً 4-5 بجے وہ ریجیکٹ کر دی اپلیکیشن۔ تو اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم پھر ٹرپ کر جاتا ہے انٹو پٹیشن، وہ ایک لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس ہے جس میں وہ بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اگر یہ آپ ایک نشست کا کہہ رہے ہیں یہ مان بھی لی جائے تو پھر بھی اس کے باوجود آپ تیسری جماعت کے طور پہ آ رہے ہیں، اس سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا پرفارمنس پہ؟ سب ایسے نہیں ہے نا انفارچونیٹلی، کیونکہ اگر آپ ووٹر ٹرن آؤٹ باقی نشستوں میں دیکھو تو کسی کی 70% ہے، کسی کی 55% ہے، کسی کی 60% ہے۔ تو یہ ایک فنومینون ہے جو کہ ماشاءاللہ یہ کھاد جو ہے نئی جو محکمہ زراعت کے پاس ہے، یہ DAP یا یوریا نہیں ہے جو مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ نئی کھاد ہے، یہ ماشاءاللہ اچھی طرح کھلاری گئی ہے۔ اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نیوز کے اوپر 25 جولائی کو، یہ تو ریکارڈنگ میں نے خود دیکھی ہے لیکن یہ تمام چینلز پہ چلا ہے، تو جب PTI نے 4 حلقے کھولے تھے تو اسی طرح کی کھاد وہاں سے نہیں برآمد ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا جی، وہ تو الیکشن، وہ تو ساری انکوائری کے بعد الیکشن کو سپریم کورٹ کی مہر لگ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن یہ وہ جماعت ہے جو اپنی دفعہ تو کہتی ہے کہ حلقے کھول دیں اور اسلام آباد بند کرنے کی دھمکیاں دیتی ہے، لیکن جب اپنا اصلاحات لانا چاہتے ہیں الیکشن ایکٹ میں تو وہ سر یہ اسلام آباد بند کرنے کی دھمکی تو اب آپ کی جماعت کی طرف سے بھی آ گئی ہے، آپ نے یہ یاد کروایا تو آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ دھرنے کے حوالے سے آپ کی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں تمہارے مقابلے میں راجہ فاروق حیدر جیسا انسان ہے، اگر تم نے راجہ فاروق حیدر کا جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو یاد رکھو راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر مسلم لیگ نون اور آپ کے ساتھ مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو میں پوری ریزسٹ کروں گا، یوم دستور پہ کیمپ لگا کے بیٹھ جاؤں گا۔ آپ اگر بیٹھیں گے شارع دستور پہ تو مریم نواز آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ دانیال عزیز صاحب، آپ نارووال چھوڑ کے شارع دستور پہ آنے کی تیاری کر رہے؟ جی یہ انہوں نے بہت اچھا کہا ہے، اور آپ نے جیسے سنا فاروق حیدر صاحب کی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر فاروق حیدر صاحب آئیں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گی، تو یقیناً اس کے اوپر پارٹی کرے گی۔ لیکن جو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اس میں کائنڈلی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، یعنی کہ پہلے فاروق حیدر صاحب آئیں گے، پھر مریم بی بی آئیں گی، پھر آپ آئیں گے؟
نہیں آپ نے ابھی خود سنا ہے, ہم سارے ساتھ ہی ہوں گے, لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ایک موقع دیں تو میں کائنڈلی آپ کو بتا دوں, اس میں 4:31 پر سی ای سی جو ہے چیف الیکشن کمشنر اے جے کے عبدالرشید سلیریہ صاحب, انہوں نے بیان دیا جو آپ کے ٹیلی ویژن پہ بھی چلا کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ 4:31 PM میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک رزلٹ نہیں آئے تھے, لیکن ان کو پہلے معلومات پڑ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ووٹر ٹرن آؤٹ 56% سے اوپر ہوگا. اب یہ جو باٹا کے ریٹ ہیں کہ جی 56% سے اوپر ہوگا, جو کبھی زندگی میں نہیں ہوا, یعنی یہی پولنگ سٹیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو 70, 75, 77, 79% کے اوپر ٹرن آؤٹ آ رہا ہے, اگر آپ 2016 کے الیکشن میں وہی پولنگ سٹیشن دیکھیں تو اس میں 44% ہے, 43% ہے. تو اس میں واضح طور پر جو ہے یہ 100 ووٹس جو ہیں بڑے پولنگ سٹیشن کے لیے, 50 جو ہے میڈیم اور 30 جو ہے اسمال کے لیے, تاکہ یہ چھپے رہیں اور نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا یہ والا پوائنٹ تو آ گیا. اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہ آپ کی پارٹی کے اندر کیا کھینچا تانی چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب اس کیمپین میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایکٹیو نظر نہیں آئے, مریم بی بی کافی پرو ایکٹیو نظر آئیں. تو یہ جو ہار ہوئی ہے, تیسرے نمبر پہ جماعت آئی ہے, اب جماعت کے اندر کوئی ری تھنکنگ ہے کہ پاپولر لیڈر مریم بی بی ہیں, لیکن جو سمجھ کی سیاست ہے وہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, کس سائڈ پہ جائیں گے آپ؟ ابھی تو الیکشن کو ایک آدھ دن ہوا ہے جی, جیسے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تو ایم ٹرینڈ ایز این اکانومسٹ, تو میں یہ اسٹیٹسٹکس اور یہ نمبر کرنچنگ ساری کچھ بہت اچھی طرح کرتا ہوں, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کے مختلف پروگرامز میں آتا رہا ہوں. تو لیکن ہمارے جو سیاسی بھائی ہیں وہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے. تو ابھی یہ سارا رپورٹ کی شکل میں تیار کروں گا اور یہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پی ایم ایل این کی واقعی 6 سیٹیں آئی ہیں یا کچھ اور چیز چلی ہے یہاں پر, اور پھر آپ اپنا فیصلہ کر لینا کہ جماعت کی جو ہے سیاست کس کروٹ بیٹھ رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے. تو پارٹی کو اب کون لیڈ کرے گا؟ مریم بی بی لیڈ کریں گی ایز اے پاپولر لیڈر, بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے, یا شہباز شریف صاحب جو کہ غائب ہی رہے آزاد کشمیر کی انتخابی کیمپین سے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جی. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہماری جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, جس میں ہمارے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں, یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, دیگر ہیں, یہ ڈسٹرکٹ کنونشنز بھی کرتے ہیں, الیکشن میں کیمپینز پہ بھی جاتے رہے ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کسی نے کہاں جانا ہے کسی نے نہیں جانا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے. آپ ریزلٹس کی بات کریں, آپ دیکھیں کہ وہاں پر سب کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس تو لیڈرشپ سے ہے نا. آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو ملتان گئی, ریزلٹس آئے. آزاد کشمیر میں بلاول صاحب چلے گئے, آصفہ بھٹو آئیں, کافی ساری سیٹس نکلیں. تو لیڈرشپ کا تو اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیمپین میں, اور میں نے قاہرہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل لیڈرشپ میٹرز. بالکل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں ساتھ ساتھ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ماشاءاللہ نئی ڈی اے پی کھاد بنی ہے محکمہ زراعت میں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا چلے وہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب سوال یہ کہ آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا اس کیمپین میں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کیسے جج کر رہے ہیں. اگر فرض کریں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ ہلکے کھل جاتے ہیں اور یہ درست نکل آتا ہے, تو پھر آپ اپنا یہ سٹیٹمنٹ ریوائز کر لیں گے نا کہ پی ایم ایل این کی اس وقت کیا سکسیس ہوئی ہے لیڈرشپ کی اس کیمپین میں یا نہیں ہوئی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.